बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो मेरी ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ जो हैं वो आप तक आसानी से पहुँचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान पर आलमी पाबंदियों के खदशात और ख़तरात अब मंडलाने लग गए हैं और उसकी वजह क्या है उस पर भी आपसे बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन ने तारीख रकम की है, उस पर भी आपसे बात करते हैं। नून लीग ने क्या किया था उस पर भी बात करेंगे आपसे। मोहसिन नकवी साहब क्या कर रहे हैं, और एक सहाफ़ी हैं शाहिद असलम साहब, उनके हवाले से आज एक खबर आई है। और वो ये थी कि वो एक खबर शाये हुई थी, आपको याद होगा कि जो बाजवा साहब थे, कमर जावेद बाजवा साहब, उनके असासाजात जो है वो एक खबर में आ गए थे कि जी ये असासाजात हैं, अरबों रुपए के असासे थे। तो उस पर फिर एक केस भी हुआ था, उस केस के हवाले से जो है वो FIA ने आज चालान जमा कराया और वो उस पर भी आपसे बात करते हैं। पहले तो बात ये करते हैं कि पाकिस्तान पर जो खतरात हैं आलमी पाबंदियों के हवाले से वो क्या हैं और क्यों हैं। ऑस्ट्रेलिया की सेनेट में पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली के हवाले से पुरजोर मजम्मत की गई है। अब ये सेनेट का इजलास हो रहा है, उस सेनेट के इजलास में पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, अब यहाँ का मीडिया शायद उस तरह ना दिखाए, लेकिन बहरहाल पूरी दुनिया उसको देख रही है। और इस उसमें फिर बाकायदा डिबेट हुई। उस डिबेट में पाकिस्तान में जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं उनकी पामाली के हवाले से न सिर्फ उनकी मजम्मत की गई है, बल्कि इस बर्बरियत और इस जुल्म करने वालों के और जो जिम्मेदार हैं सारे इंसानी हकूक की पामाली के हवाले से जितने भी लोग और इदारे, उन पर आलमी पाबंदियां लगाने पर भी गौर किया जा रहा है। अब पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसमें कोई दूसरी राय तो है नहीं कि यहाँ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं इस वक्त शायद गजा से और फ़लस्तीन से और मकबूजा कश्मीर से भी ज़्यादा जो है वो जबर का और रियासती तशद्दुद का शिकार हैं लोग। यास्मीन राशिद साहबा जो हैं वो एक 70-75 साल बुजुर्ग खातून है, कैंसर पेशेंट हैं। उनके साथ जो कुछ हुआ उन पर दहशत गर्दी का मुकदमा बनाया गया। और यास्मीन राशिद साहबा जो है उन्होंने अपने इस मेडिकल प्रोफेशन में हजारों नहीं लाखों जिंदगियां बचाई हैं। कोरोना के दिनों में जो कुछ उन्होंने किया वो आपके और हमारे हम सबके सामने है। तो उन पर केस बनाया गया दहशत गर्दी का। आज कोर्ट ने उनको खैर उसमें बरी भी कर दिया, एक्विट कर दिया। एक्विट का लफ्ज मेरे ख्याल में शायद नामुनासिब है, लेकिन बार डिस्चार्ज कर दिया गया। और डिस्चार्ज का मतलब यही है कि वो केस या वो इल्ज़ाम जो उनके खिलाफ था वो ख़त्म हो गया। और अब पाकिस्तान में इंसानी हकूक की जो पामाली है, जो बुनियादी इंसानी हकूक यहाँ सलब किए जा रहे हैं, लोगों से तहरीर व तकरीर का हक छीन लिया गया है, लोगों को बात नहीं करने दी जा रही, लोगों की जबरी तौर पर जो पॉलिटिकल एफिलिएशन हैं वो चेंज करवाई जा रही हैं, लोगों से जबरी तौर पर सियासी पार्टी जो है वो छुड़वाई जा रही है। रोज़ किसी न किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही होती है, तो पूरी दुनिया इसको देख रही है। तो अब बहरहाल बात होनी शुरू हो गई है। पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स और उसके साथ साथ UN ने भी इस हवाले से आवाज़ उठाई थी कि पाकिस्तान में ये जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं है, इंसानी हकूक की पामाली हो रही है वहाँ। लेकिन अब जो है वो बाकायदा ऑस्ट्रेलिया की सेनेट में इस पर बात हो रही है कि जी पाकिस्तान में ये जो कुछ हो रहा है इसके जो नज़ारान हैं उस पर पाबंदियाँ भी हैं, वो भी वहाँ ज़ेरे गौर हैं। लेकिन यहाँ मोहसिन नकवी साहब जो कुछ कर रहे हैं वो पता नहीं किसका एजेंडा है, उस पर एक अलहदा से वीडियो करेंगे। लेकिन अब देखा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कुछ किया है और जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है उसके मुकाबले में माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया था। 1996 या गालबन 97 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला किया गया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया था। फौज के लिए खलाई मखलूक की इस्तेलाह नवाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल की थी। और ये अपनी डोमेन में क्यों नहीं रहते, ये अपनी बैरकों में क्यों नहीं रहते, ये बात नवाज शरीफ साहब ने की थी फौज के मुतल्लिक। कारगिल में ये बयान कि जी हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया, ये बयान नवाज शरीफ साहब ने दिया था। और बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में इस नवाज शरीफ के जो मुंबई हमलों के हवाले से स्टेटमेंट थी उसको बतौर एविडेंस इस्तेमाल किया गया। फिर एक डॉन लीग स्कैंडल आया था, उस डॉन लीग स्कैंडल में फातमी साहब थे, परवेज रशीद साहब थे, मरियम नवाज साहबा थी और दीगर लोग थे। ये पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए था सब कुछ। वो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्वॉल्व थी। जब अभिनंदन वाला वाकया हुआ
تو ایاز صادق صاحب نے کہا تھا کہ جب اس سارے معاملے میں ابھینندن ابھی پاکستان میں گرفتار تھا تو یہ کہا گیا کہ جب آرمی چیف آئے تو ان کے ماتھے پر پسینہ تھا اور ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ خواجہ آصف صاحب نے جو پاکستان کی افواج کے حوالے سے ماضی میں جو کچھ انہوں نے کہا، یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی ہماری ہڈیوں سے گوشت اور خون تک انہوں نے نچوڑ لیا۔ 65 کی وار کو انہوں نے فیک وکٹری ڈکلیئر کیا، یہ بھی کہا کہ جی 71 میں آدھا پاکستان دے دیا، کارگل انہوں نے ہارا، سیاچن انہوں نے ہارا تو آج تک کسی نے ان سے پوچھا۔ یہ سارے جو ہیں یہ مسلم۔ اچھا، اسی طرح پرویز رشید صاحب جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک کو خراب کریں فوج کے جرنیل اور ٹھیک کریں نواز شریف آ کے۔ یہ باتیں کو بہت زیادہ پرانی نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہ بیان کس کا تھا؟ یہ محترم آصف علی زرداری صاحب کا تھا۔ فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا تھا کہ جو حشر تمہارا طالبان نے کیا ہے وہی حشر ہم تمہارا یہاں ہم کریں گے۔ یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی یہاں یہ جو جرنیل ہیں یہ اسرائیل کے وظیفوں پر پلتے ہیں اور ان کے لیے یہ یہاں فضا ہموار کرتی ہیں۔ یہی ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان کے اگر اداروں پہ حملوں کی بات کی جائے، سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملہ کس نے کیا وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ اب زیادہ پیچھے مت جائیں، لیکن مسلم لیگ نون کے لوگوں نے مریم نواز صاحبہ کی سربراہی میں نیب کے دفتر پر حملہ کیا تھا، تو وہ نیب کا دفتر بھی بہرحال سمجھتا ہوں سرکاری املاک میں شامل ہے، لیکن تب کسی نے ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج نہیں کیا تھا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے گیٹ توڑے گئے، ان کے سامنے غلیظ ترین الفاظ استعمال کیے گئے ججز کے لیے، غلیظ نعرے بازی کی گئی۔ پاکستان کا انصاف فراہم کرنے والے ادارہ جو سب سے بڑا ادارہ ہے اس کے چیف جسٹس اور دیگر ججز صاحبان کے خلاف جو کچھ کہا گیا، کیا وہ ریاستی ادارے نہیں ہیں؟ کیا ان اداروں کی یا ان اداروں کے آفیسرز کی، وہاں بیٹھنے والے لوگوں کی کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے، ان کی کوئی گریس نہیں ہے؟ لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس پی ڈی ایم کے وارداتی ٹولے کی ایک قسم کی حکومتی سرپرستی میں۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ جب 9 مئی کو ان کو گرفتار کر لیا گیا تو 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس سب کی ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان پر ڈالی جا رہی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا مذاق ہے میں سمجھتا ہوں۔ تو اس حوالے سے دنیا جو ہے وہ باہر مانیٹر کر رہی ہے ان چیزوں کو، لیکن پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہاں آئین اور قانون عملاً جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، یاسمین راشد صاحبہ پر دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا تھا۔ یاسمین راشد صاحبہ کو کورٹ نے آج اس مقدمے سے ڈسچارج کر دیا ہے، اور یہ آرڈر میرے پاس موجود ہے۔ یہ میں آرڈر پڑھتا ہوں کہ انویسٹیگیشن آفیسر ہیز ریکویسٹڈ فار 14 days فزیکل ریمانڈ آف یاسمین راشد فار فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ، وائس میچ ٹیسٹ اینڈ ریکوری آف موبائل فون ایٹسٹرا، whereas perusal of record reveals that neither Dr. Yasmin Rashid is nominated in FIR nor involved in through supplementary statement, and she was summoned in this case on the disclosure of co-accused, which has no evidentiary value in the eye of law, since no incriminating material is available on record to connect her with the commission of offence. Therefore, request of investigating officer is turned down and she is according discharge from instant case. اب یعنی کورٹ کہہ رہی ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں ان کے خلاف جو کچھ انہوں نے جو الزام لگایا اس الزام کی تائید کے لیے وہ میٹیریل، وہ انکریمنیٹنگ میٹیریل جو موجود ہونا چاہیے وہ موجود نہیں ہے، اس لیے ان کو ڈسچارج کیا جاتا ہے اس مقدمے سے۔ اسی طرح کل پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ بھی ڈسچارج کر دیا گیا۔ تو اب پرویز الہی صاحب اور یاسمین راشد صاحبہ کی مقدمات سے ڈسچارج کی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ پنجاب کی حکومت جو ہے یہ اس وارداتی ٹولے، اس پی ڈی ایم کی پوری طرح معاون ہے اور ان کے ہر غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدامات میں ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ اور ظلم یہ بھی ہے کہ پھر پولیس جو ہے وہ بھی دھڑا دھڑ، مطلب ہے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ ڈاکٹر عثمان انور صاحب جو ہے وہ لگتا یہی ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں، اور جو کچھ ان کو کہہ دیا جاتا ہے اس پر وہ عمل درآمد کر دیتے ہیں، اسی طرح مقدمات قائم کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ان مقدمات میں جب کورٹس ڈسچارج کا آرڈر کرتی ہیں، یہ کوئٹ کرتی ہیں، تو پھر پولیس کی اور پورے ادارے کی بدنامی ہوتی ہے۔ یہ ڈاکٹر عثمان انور صاحب پتہ نہیں کیوں نہیں سوچ رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک پاکستان میں آڈیوز اور ویڈیوز کا دھندا چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے،
اور یہ دھندا چلانے والے کون لوگ ہیں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ پاکستان میں ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ آڈیوز اور ویڈیوز کون ٹیپ کرتا ہے، کون یہ ریکارڈ کرتا ہے۔ ایک صحافی ہیں شاہد اسلم صاحب، انہوں نے کسی دور میں خبر بریک کی تھی، اور جو قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں ان کے اثاثہ جات جو ہے وہ لیک ہوئے تھے، اس پر ان کے خلاف کیس بنایا گیا تھا۔ اس کا آج ان کے مطابق، جو شاہد اسلم صاحب ہیں ان کے مطابق ان کے خلاف چالان جو ہے وہ ایف آئی اے کورٹ میں جمع کرا دیا گیا ہے۔ شاہد اسلم صاحب اس میں بطور ملزم ہیں، احمد نورانی معروف جرنلسٹ ہیں، وہ اشتہاری ہیں اس میں، اور چالان کے مطابق کہ شاہد اسلم صاحب کا جو لیپ ٹاپ تھا اس سے عمران خان، خواجہ آصف، علیمہ خان سمیت اور دیگر لوگوں کا ٹیکسٹ ڈیٹا ملا۔ اب یہ کتنا بڑا مذاق ہے کہ ایک شخص خبر بریک کرتا ہے کہ جی فلاں شخص کے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں اس کے مطابق جو ہے اس کے اتنے اثاثے ہیں۔ اب جو شخص یہ خبر بریک کر رہا ہے اس کے خلاف بھی مقدمات، اور جن لوگوں کے کسٹڈی میں وہ دستاویزات تھیں ان پر بھی مقدمات، لیکن جس کے اثاثہ جات لیک ہوئے ہیں وہ اس کی آمدن سے میچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس پر کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی۔ یعنی یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اگر یہ ریاستی سرپرستی میں ریاستی ادارے خود یہ بدماشی کریں، لوگوں کی آڈیوز ویڈیوز ٹیپ کریں، ان کی خواتین کو بھیجی جائیں، تو یہ ٹھیک ہے، نہ اس پر کوئی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے اور نہ ہی ذمہ داران کا تعین کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر کوئی صحافی خبر بریک کرتا ہے تو اس کے خلاف مقدمات بھی قائم ہو جاتے ہیں، اور اس کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے، تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ کیا ہوا سب کو پتہ ہے۔ عمران ریاض صاحب جو ہے ان کی جبری جو اغوا ہے ان کا، وہ آج بھی پاکستان کے نظام انصاف پر اور عدالتوں پر تمانچے رسید کر رہا ہے، اب تک ان کا پتہ نہیں چل سکا۔ اب میری دعا ہے اللہ کرے وہ خیر خیریت سے ہوں، اور خیر خیریت سے جلد وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے درمیان موجود ہوں۔ لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ صورتحال بہت زیادہ قابل افسوس بھی ہے، شرمناک بھی ہے اور تشویشناک بھی ہے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین نے بھی تاریخ رقم کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ 9 مئی والا واقعہ ہوا تو پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو فگر ہے اس حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے 14,500 کے قریب کارکنان جو ہیں وہ گرفتار ہیں، جن میں بہت ساری خواتین بھی ہیں۔ یاسمین راشد صاحبہ کا میں پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں۔ تو آج جو تحریک انصاف کی گرفتار خواتین تھی، جن میں عالیہ حمزہ ہیں، صنم جاوید ہیں، طیبہ راجہ ہیں، سبوئی عمران ہیں، مریم مزاری اور دیگر خواتین، وہ تقریباً 22 دن سے پولیس کسٹڈی میں تھی۔ آج ان کو جوڈیشل بھیج دیا گیا۔ اچھا، وہ جس وقت ان کو پریزن وین میں لایا جاتا ہے تو ظاہر ہے وہاں میڈیا کے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو پھر کچھ گفتگو بھی ہوتی ہے، وہ ریکارڈ بھی کی جاتی ہے، تو ان کے حوصلے جو ہے وہ بلند ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو ان خواتین کی عظمت کو سلام، اور یہ میسج ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے 1 رات یا 2 راتیں جیل میں گزارنے کے بعد اپنا سیاسی قبلہ تبدیل کر لیا۔ ان خواتین سے سبق سیکھیں، عالیہ حمزہ سے سبق سیکھیں، صنم جاوید سے سبق سیکھیں، مریم مزاری سے سبق سیکھیں، طیبہ راجہ سے سبق سیکھیں، سبوہی عمران اور یاسمین راشد صاحبہ سے سبق سیکھیں کہ تمام تر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود، دہشت گردی کے مقدمات درج کروانے کے باوجود، جیلیں کاٹنے کے باوجود، ان کا جو پایہ استقلال ہے اس میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ وہ آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں، اس نظریے کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اس ملک میں رول آف لا، اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی اور سویلین بالادستی کی بات کرنے کے لیے وہ آج بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، یقیناً ان پر بھی دباؤ ڈالا گیا ہوگا، ان کو کوشش کی گئی ہوگی کہ آپ بھی پریس کانفرنس کریں، پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کے اعلان کریں اور گھر جائیں۔ لیکن سلام ہے ان خواتین کو جنہوں نے یہ تمام تر ریاستی جبر برداشت کرنے کے باوجود اپنا سیاسی قبلہ جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا۔ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہرحال تشویش میں مبتلا ہیں، اور امید یہی ہے کہ یہ سلسلہ جلد بند ہوگا۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔